السلام علیکم۔ اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں اور یہاں کے قوانین اور حالات حاضرہ سے واقف رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل دا ایکسپرٹ نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ بیل کے بٹن کو دبانے سے ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ پوری انفارمیشن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آئیے آج کے اس ویڈیو کا آغاز ہم پیاری سی دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ یا اللہ، آنے والے دنوں کو ہم سب کے گھروں میں رحمتوں، برکتوں، کامیابیوں اور خوشیوں اور خوشخبریوں کی نوید بنا دے۔ اللہ پاک سب کی مشکلات اور پریشانیاں دور کرے۔ ہمت اور حوصلہ مت ہاریے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم سب کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آئیے آج کی خبروں کا آغاز کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ نے کہا ہے کہ اگر وائرس کی وبا جاری رہنے کی صورت میں احتیاطی تدابیر کے طور پر رمضان کے دوران تراویح اور عید کی نماز گھروں پر ادا کی جائیں گی۔ عرب نیوز کے مطابق جمعے کو انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عید کی نماز خطبے کے بغیر گھروں پر ادا کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ جانیں گے کہ مدینہ منورہ میں رہائش پذیر غیر ملکیوں کی دیکھ بھال کے لیے اور انہیں صاف ستھری رہائش فراہم کرنے کے لیے 3 بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع ہو چکے ہیں۔ آئیے آپ کو پہلے تراویح اور عید کی نماز سے متعلق سوال و جواب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی سوال و جواب آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں رمضان اور عید اور تراویح سے متعلق، تو ان سوالوں کے جواب آپ کو ہمارے آج کے اس ویڈیو میں مل جائیں گے۔ سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق وزارت اسلامی امور و دعوت و رہنمائی نے وائرس کا سلسلہ جاری رہنے کی صورت میں رمضان سے متعلق سوالات مفتی اعلیٰ کو پیش کیے تھے۔ مفتی اعلیٰ نے تراویح سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ نئے وائرس کی روک تھام کے لیے جاری حفاظتی اقدامات کی وجہ سے اس سال مساجد میں تراویح مشکل ہوں گی، لہٰذا سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی رمضان میں تراویح گھروں میں ادا کریں گے۔ جبکہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ رمضان میں تراویح سنت ہے جبکہ فرض نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں تراویح گھر میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ مفتی اعلیٰ نے عید الفطر کی نماز گھروں میں ادا کرنے سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بحران جاری رہا اور عید گاہوں یا مساجد میں عید کی نماز ادا کرنا ممکن نہ ہوا تو ایسی صورت میں سب لوگ خطبہ عید کے بغیر ہی گھروں میں نماز عید ادا کریں گے۔ جبکہ مفتی اعلیٰ نے صدقہ فطر سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس شہر میں جس وقت عید الفطر کا وقت ختم ہو جاتا ہو اس سے قبل ہی صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عید الفطر یعنی عید کی نماز سے پہلے سب لوگ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، تو اب جبکہ نماز عید گھروں میں ادا کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے تو آپ سب لوگ جو بھی کوئی ضرورت مند ہو تو اسے نماز سے پہلے ادا کر سکتے ہیں کسی ضرورت مند کو دے کر۔ آئیے اپنی دوسری خبر کی طرف آتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی بھائی ہمارے مہمان ہیں، ان کی فلاح و بہبود اور حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان نے اپنے غیر ملکی بھائیوں کے لیے راشن کی تقسیم کا بھی ایک بہت زبردست سلسلہ جاری کیا ہے۔ باقاعدہ لوگوں کے دروازے بجا کر ان تک راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق گورنر مدینہ منورہ نے کہا کہ کسی بھی قومیت سے قطع نظر غیر ملکی کارکنوں کی دیکھ بھال، ان کی صحت اور فلاح و بہبود کے لیے مناسب اقدامات ریاست کی کوششوں کا حصہ ہیں، جبکہ غیر ملکی ملازمین کے لیے نئی تعمیر ہونے والی رہائشی عمارتوں کا بھی دورہ کیا۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا مذہب ہم سے تمام ملازمین کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنے کا درس دیتا ہے، ہم انہیں کسی بھی قسم کی جسمانی یا نفسیاتی بیماری سے دوچار نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں موجود ملازمین کی رہائش کے 3 بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ جاری کیے ہیں جو آئندہ 3 مہینے کی مدت میں مکمل ہو جائیں گے۔ ان منصوبوں کے مکمل ہونے سے کارکنوں کے 40% رہائشی مسائل ختم ہو جائیں گے۔ وزارت بلدیہ اور دیہی امور کی جانب سے کارپوریشن کی حدود میں 5 نئے مقامات رہائش کے لیے مختص کیے گئے ہیں،
نجی شعبہ اور سرمایہ کار آئندہ 18 ماہ میں یہاں رہائشی منصوبوں کی تعمیر مکمل کرنے میں مدد کریں گے۔ یہ رہائشیں بین الاقوامی ماحولیات اور صحت کے اصولوں کے مطابق تیار کی جا رہی ہیں۔ غیر ملکی ملازمین کے لیے الخلیل کے علاقے میں جاری 39,000 مربع میٹر رقبے پر تعمیر کیے جانے والے رہائشی منصوبے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس منصوبے میں 977 ہاؤسنگ یونٹ شامل ہیں۔ یہ 3,000 کارکنوں کے لیے جدید ترین عمارتوں کا منصوبہ ہے، جہاں 900 نمازیوں کے لیے 2 منزلہ مسجد بھی تعمیر کی جا رہی ہے۔ یہاں کارکنوں کے لیے ایک الگ بلڈنگ میں کینٹین، سپر مارکیٹ اور جم بھی موجود ہوگی۔ مرکز صحت کے ساتھ خدمت کے دیگر دفاتر اور سیکیورٹی کے طور پر نگرانی کا بھی مکمل بندوبست کیا جا رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں کارکنوں کے لیے ان ہاؤسنگ پروجیکٹس کا مقصد پورے معاشرے میں صحت اور حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ نجی شعبے کے کارکنوں کو سہولیات فراہم کرنے سے وبائی امراض کے پھیلاؤ کو روکنے اور کارکنوں کو بہتر ماحول فراہم کرنے میں مدد ملے گی، جبکہ کارکنوں کو ملکی ترقی میں حصہ دار اور خوش آمدید بھی کہا جاتا ہے۔ ہاؤسنگ پروجیکٹس کا مقصد معاشرے میں صحت اور حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کارکن جب سعودی عرب سے واپس جائیں تو ایک مثبت سوچ اور خیال لے کر جائیں کہ یہاں انہیں ملکی ترقی میں حصہ دار اور مہمان کے طور پر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ شہزادہ فیصل بن سلمان نے مزید کہا کہ یہ کارکن سعودی عرب کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، یہ کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ جبکہ کارکنوں کی رہائش کے معاملے پر کچھ عرصہ قبل نشاندہی کی گئی تھی، جس کے بعد مختصر مدت میں اس پر کام ہوا ہے اور ضرورت کے پیش نظر اس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں کارکنوں کی رہائش کے منصوبوں پر بھی کام جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تارکین وطن جو اپنی اور اپنے خاندان کی بہتر اور متوازن زندگی کے لیے یہاں آتے ہیں، جب تک وہ یہاں ہیں اور اپنے ملک واپس نہیں چلے جاتے، ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کی سلامتی اور صحت کے لیے ہر ممکن کوششیں کریں۔ امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ جہاں بھی رہیے خوش رہیے، پریشانی میں مبتلا ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک ہی ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ اللہ حافظ۔ معزز سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ بالکل فری ہے، اس کے بالکل پیسے نہیں لگیں گے، اور اگر ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو ہماری انفارمیشن اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں۔